یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کا تعلق پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینل سے ہے اور اندر ہی اندر کچھ ہوا ہے ایسا میک اور بریک اور نئے سیاسی جوڑ توڑ بن رہے ہیں۔ چودھری سرور اور فواد چودھری صاحب میں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ آج اپنے گروپ کے دیگر لوگوں کے ساتھ علیم خان صاحب کے گھر پہ گئے۔ پولیٹیشنز ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ سب کے سب ایک سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ بتائیے وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جلاؤ گھراؤ کے معاملے میں جے آئی ٹی نے آج عمران خان صاحب کو طلب کر لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کا تعلق پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینل سے ہے۔ ابھی تک اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن میں آپ کو اپنے سورسز کے تھرو ایک بڑی انسائڈ خبر جو ہے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے دینے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اندر ہی اندر کچھ ہوا ہے ایسا۔ وہ معاملہ کیا ہے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ کہانی کیا ہے، تو یہ ویڈیو جو ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے البتہ چند اور دیگر خبریں جو میک اور بریک اور نئے سیاسی جوڑ توڑ بن رہے ہیں، اس کے اندر ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہیں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک سب سے پہلے تو ذرا میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا ابرار الحق صاحب کی۔ انہوں نے لنڈن کے اندر جو کل ایک واقعہ پیش آیا تھا یو کے اندر، اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا جی پیڈ صحافی اور نون کے لوگوں کو ایک اور سازش کامیاب ہونے پر مبارک ہو۔ مطلب جنہوں کہتے ہیں نا رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، کہ آپ کی اسی قسم کی یہ جو الزامات ہیں، یہ پیڈ ہے وہ لفافہ ہے، عمران خان صاحب نے نا ایسے کٹ کے چیزیں بھر دی ہیں دماغ کے اندر کہ یہ وہی میں کہتا ہوں نا نکلیں گی نہیں، یہ 15 20 25 سال جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑے گی یہاں پہ، کہ کسی بات کا پتہ ہے نہیں۔ آپ کو گانے کے لیے کسی پیڈ صحافی نے کہا تھا یا نون لیگ والوں نے کہا تھا کہ آپ جا کے اسٹیج کے اوپر گانے گانا شروع ہو جائیں؟ اپنی مرضی سے گئے نا، پیسوں کی خاطر گئے، آپ کو پیسے مل رہے تھے، 4 پیسے مل رہے تھے، اور وہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے آپ نے کمایا، لیکن یہ اس قسم کے الزامات میری سمجھ سے باہر ہے، کب یہ سیکھیں گے بات۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبہ چودھری، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی استنبول کے حوالے سے، اور انہوں نے جو طیب اردوان کی جو فتح ہے وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ بیسکلی یہ ویڈیو تھی۔ انہوں نے لکھا جی یہ ہوتی ہے زندہ قوم، اور ایک لوگوں کا جمع غفیر ہے اس کے اندر، اور وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے انہوں نے یہ خبر لگائی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طیب اردوان جو ہے نا، فرق صرف یہ ہے کہ طیب اردوان جو ہے وہ لوگوں کو ڈچ نہیں کرتا تھا، لوگوں کے اوپر، ان کی جماعت کے اوپر جب پریشر آتا تھا نا تو اس کی پارٹی کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، وہ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، وہ پارٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ نتھی ہو کے رہتے تھے۔ تو اس لیے تھوڑا سا فرق ہے برائے مہربانی اردوان کی اور اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ بائی دا وے فواد، چونکہ ہبہ چودھری صاحبہ کی بات ہو رہی ہے تو ذرا فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی آپ کو خبر دے دیں۔ آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے رپورٹ ہوا کہ چودھری سرور اور فواد چودھری صاحب میں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری سرور جو ہیں مسلم ایقاف کا حصہ ہیں، چیف آرگنائزر ہیں مسلم ایقاف کے۔ اس سلسلے میں جب فواد چودھری صاحب سے گفتگو کی گئی تو فواد چودھری صاحب نے اس کو فلیٹلی ڈینائی کر دیا کہ نہیں جی میری چودھری سرور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو یہ خبر کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، فواد چودھری صاحب غلط ڈینائل دے رہے ہیں۔ چودھری سرور کی اور فواد چودھری کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ فواد چودھری جو ہے وہ اب ادھر جانے لگے ہیں، مسلم ایقاف میں جانے لگے ہیں۔ البتہ اس وقت پنجاب کے اندر 2 گروپس کے درمیان نا بڑی سویر قسم کی ٹسل چل رہی ہے، وہ ہے مسلم ایقاف یعنی کہ چودھری شجاعت گروپ اور جہانگیر ترین گروپ۔ میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایون ان دونوں گروپوں میں بھی آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ چلیں یہ بھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں کہ ان دونوں گروپوں کا آپس میں بھی رابطہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ رابطہ کس سینس میں ہوا، لیکن ہوا ہے، آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ کس کی آپس میں بات ہوئی ہے، لیکن چھوڑیں اس کو، وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ میری سورس جو ہے ریویل ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن رابطہ ہوا ہے آپس میں۔ اچھا، اسی دوران جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ آج اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے گروپ کے دیگر لوگوں کے ساتھ علیم خان صاحب کے گھر پہ گئے، زہرانہ تھا وہاں پہ، تو اس میں اون چودھری بھی موجود تھے اور یہ سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے گئے۔ اچھا، ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین پہلے بھی آپس میں بہت اچھے رابطے میں تھے،
یہ میں بات کر رہا ہوں پرویز الہی صاحب کو، پرویز الہی کو جب سی ایم بنایا گیا تو اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. جب حمزہ شہباز کو الیکٹ کرنا تھا نا، تو اس وقت بھی علیم خان اور جہانگیر ترین آپس میں رابطے میں تھے. لیکن اس وقت علیم خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کوشش کی تھی، وہ چاہتے یہ تھے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے انہیں سپورٹ کرے، لیکن وہ بات بن نہیں سکی تھی. اور اس وقت جو ہے وہ بلکہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کچھ علیم خان سے ناراض ہو گیا تھا اس وقت، اس موقع کے اوپر. تو اس کے بعد ذرا تھوڑی سی آپس میں دوریاں ہو گئی تھیں، لیکن پھر اب دوبارہ جو ہے وہ رابطے بحال ہو گئے ہیں. جہانگیر ترین اور علیم خان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس ایون عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر بھی، ایون جب جہانگیر ترین صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہوا تھا تو اس وقت بھی پہلے علیم خان جو ہے وہ سینئر منسٹر تھے پنجاب کی کابینہ میں. اس وقت عثمان بزدار کے اندر سینئر منسٹر تھے، لیکن ان کا تب بھی جہانگیر ترین سے رابطہ ضرور تھا آپس میں. البتہ عمران خان صاحب کے حوالے سے موقف دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں ان کے ساتھ. تو اب یہ ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کو بھی یہ سیاسی تناظر میں یہ میٹنگ ہوئی ہے. مطلب یہ کوئی خیر سگالی کا دورہ نہیں تھا، سیاسی تناظر میں میٹنگ ہوئی ہے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے پتہ لگی ہے آج کے دن، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے دو گروپوں کے بارے میں بات کر رہا تھا نا، کہ دو گروپ جو ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جتنا بھی کارکن ہے نا، کارکن نہیں سوری، جو پولیٹیشنز ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ سب کے سب ایک سوال جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ سوال خاص طور پہ جہانگیر ترین گروپ سے زیادہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ ہم سے تو رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین سے بہت ایکٹیو ہیں اس وقت، لوگوں کو فونز کر رہے ہیں. تو وہ دھڑا دھڑ ایک سوال کرتے ہیں جہانگیر ترین سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ایک بیسک سوال ہے نا بھائی، آج کے اس دور کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر کسی بھی الیکٹیبل کے لیے، کسی بھی سیاستدان کے لیے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، ویسے تو اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ستہ خیران ہے، لیکن اس کا ایویڈنس جو ہے وہ اب تک نہیں دے پائے. ایویڈنس بھی تو دینا ضروری ہے نا، تو ایویڈنس اب تک ایسا سچ وہ کوئی دے نہیں پائے، کیونکہ فون بھی نہیں آ رہے. بالکل وہی والی صورتحال جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دور میں تھی نا، جب اتحادی کافی پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی ہمیں فون کیوں نہیں آ رہا. تو یہاں پہ بھی اب کہانی جو ہے نا اسی کی طرف آ گئی کہ فون کیوں نہیں آ رہا. اچھا، لیکن اب اسی سے ریلیٹڈ اگر دوسرا گروپ اٹھا کے دیکھیں، یعنی کہ مسلم کاف والا، یعنی چودھری شجاعت والا اور چودھری سرور والا، تو وہ تو فون کال وہاں پہ آتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے وہاں پہ تو پرانی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پرویز مشرف کے دور سے لے کر اب تک وہاں پہ تو آپریٹر ہی کارتا ہے گا. فون کال کیا نہیں، مطلب آپریٹر ہی کارتا ہے گا. تو وہ اگر کسی سے جب رابطہ کریں گے یا کرتے ہیں تو ان کو ان کے سامنے یہ سوال بھی نہیں پٹ اپ ہوتا کہ پائن عدد کی صورتحال ہے، وہ وہاں پہ آٹومیٹک ہے وہاں پہ. لیکن جہانگیر ترین صاحب کو نا اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک پرابلم آ رہی ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں گھیرنے میں نا ذرا مسئلہ آ رہا ہے. اور میں نے آج سے غالباً 1 یا 2 دن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا یا سنڈے کو ہوگی یا پھر 2-3 دن آگے بھی ہو سکتی ہے. تو آج اب اس سلسلے میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوگی. اچھا، آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں جیو کے اوپر جو ہے منیف فاروق صاحب کے شو کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس شو کے اندر جو ہے وہ مراد راز صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو منیف فاروق نے جو ہے وہ ان سے یہ سوال کیا کہ مراد راز صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، تو اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو سیاست سے میں نے بریک لی ہوئی ہے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے ان کو آن ایئر پروگرام کے اندر میں نے ان کو بتایا کہ مراد راز صاحب ہم بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آن ایئر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو پبلکلی آپ کو انفارم کر دیتا ہوں کہ آپ کو 24 سے 48 گھنٹے میں ایک فون کال آنے والی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے اس بات سے کہ آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ میں نے کہا جی ہم نے اپنے کبوتر چھوڑے ہوئے نا، کبوتر تو ایسے ہر جگہ چھڈے نے، تمہیں پتہ ہے. تو میں نے کہا جی ہمارے کبوتر نے ایک خبر دی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جب آج ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا نام لیا گیا ہے اور آپ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ کو کال آئے گی. تو میں نے پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ کی. میں نے کہا جی وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کال جو ہے وہ آپ کو پاکستان سے باہر سے آئے گی. تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ یہ کال کہ افغانستان سے تو نہیں آئے گی. میں کہا نہیں، افغانستان سے نہیں آئے گی، لیکن اسی سلسلے میں یہ جو جوڑ توڑ چل رہے ہیں اسی سلسلے میں آپ کو کال آئے گی، اور آئے گی پاکستان سے باہر سے. اور اس میں ایکچولی آنر کہنا بھول گیا، میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، وہ پاکستان سے باہر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے کال آئے گی.
چلیں یہ بھی اب آپ سوچنا شروع ہو جائیں کہ یار یہ کیا بات ہے، کال بھی پاکستان سے باہر سے آنی ہے اور مسلم لیگ، یعنی یہ کئی لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ میں لنڈن کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تسی لبدے رہو، تسی بھی اپنے کبوتر بھیجو کہ یار یہ منصور نے کون سی نئی پہیلی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. خیر، خبر کی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری بات آپ کے ساتھ شیئر کی. آگے چلتے ہیں اور اے نو ہمیں نہ ہی لے دیں. آگے چلیے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آگے ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب سابق وزیر داخلہ پنجاب، ابھی تو میں نے آپ کو ٹی وی جو چینلز ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز، اس سے ریلیٹڈ بھی ذرا تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ خبر دینی ہے جو ابھی تک کہیں پہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نہیں آئی. میں آپ کو اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اچھا، خبر جو ہے اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر، جو خود پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہ تھے، وزیر داخلہ تھے، وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کچھ غلط فہمیاں تھیں جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. لبرٹی چوک پر جب جناح ہاؤس جانے کا نعرہ لگا تو روکنا چاہیے تھا. ویسے نعرہ ایک کڑی نے ماریا سی. آپ کو پتہ ہے یہ ویڈیو موجود ہے، یہ سب سے پہلے نعرہ نا وہاں پہ ایک لڑکی نے مارا تھا اور کڑی نے کہا کمانڈر آپ کو، اور کمانڈر ہاؤس چلیں، اور 100-150 منڈا جو ہے نا ہاں چلے. اور اس کے بعد سب کے سب جو ہے وہ بی بی جڑی نا سارے لے گئی. اب وہ ویسے پاکستان تحریک انصاف میں مطلب خواتین کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑا ایک ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو جنہوں کہتے ہیں نا گڑوایا گیا ہے، بیڑا غرق ہوا ہے، وہ ایک بی بی کے نعرے کے اوپر ہوا ہے. اور وہ بی بی بھی کوئی ایم پی نہیں تھی، مطلب وہ یہ جو آتی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ان میں سے ایک بی بی تھی. یعنی بی بی نے کہا ہم کور کمانڈر ہاؤس چلیں گے، تو منڈے نے کہا چلو جی چلو چلیے. بس اس کے بعد یہاں پہ وہ جس طرح پائٹ پائپر ہوتا ہے نا، پائٹ پائپر کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہو، وہ ایک بندہ تھا وہ بیٹھ کے بانسری بجاتا تھا، تو پورے جہاں پہ بھی جا کے بانسری بجاتا تھا سارے چوہے اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ بھی بی بی نے جو ہے نا پائٹ پائپر کا رول ادا کیا، اور اس کے بعد سارے لونڈا لپاڑا جو ہے نا وہ بی بی کے پیچھے چل پڑا تو پہنچ گیا کور کمانڈر ہاؤس. اور بی بی دے ایک نعرے دے پیچھے آپ سوچیں کہ بی بی کا وہ جو ایک نعرہ ہے اس نے کیا حال کر دیا پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کا. خیر آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی پر جو 9 مئی کا دھبا لگا ہے اس سے بہت نقصان ہوا ہے. 9 مئی کے واقعات کو روکا جا سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا. ڈوگر صاحب آپ کھڑے ہونا سی نا اتنے آپ لبرٹی چوک آ کے کھڑے ہونا سی، اور کڑی تو لے گئی پوری پارٹی اتنے. 25 مئی واقعات کے بعد وزیر داخلہ پنجاب بنا تو مجھ سے رد عمل دینے کی امید تھی. رد عمل دینے میں شاید امید پر میں پورا نہیں اتر سکا، اس لیے عہدے سے ہٹایا گیا. گال نہیں کٹنی آندی نا تانوں ڈوگر صاحب، کاش آپ کی زبان بھی اتنی گندی ہوتی جتنی فیاض الحسن چوہان کی ہے. کسی نے آپ کو سکھایا ہوتا تو آج آپ کے بھی وارے نیارے ہوتے. انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر بتایا کہ شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا، وہاں سے بھی بات خراب ہوئی. یہ حقیقت ہے، یہ انہوں نے ایکچولی اس وقت کی بات کہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑے الزامات لگائے تھے جی شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے زیادتی کی گئی ہے. یہ بھی انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی. تو ڈوگر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیل کے باہر کہہ دیا تھا کہ میں ابھی بھی مل کے آیا ہوں ستیہ خیرہ نے، کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں. تو وہ عمران خان صاحب جھوٹے پڑ گئے تھے، یہ نہیں ہاشم ڈوگر صاحب کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ کوئی قانونی مسئلہ نہ ہوا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی. ہمارا شروع سے پرنسپل سٹینڈ پی ڈی ایم کے خلاف رہا ہے، اداروں کے خلاف نہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص نون لیگ میں نہیں جانا چاہتا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت نئی سیاسی جماعت بنانا مناسب ہے. دوستوں کا گروپ بنا کر آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اسد عمر نے عہدہ چھوڑا ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ دی ہے. عمران خان کو پارٹی سے آپ ہٹا دیں تو گنجائش بن سکتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے واپس چلے جائیں گے. اچھا اگر اب آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو پی ٹی آئی چلنی کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ بیسکلی تو پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک عمران ہے. ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی کا مطلب پاکستان تحریک عمران ہے. تو اگر آپ عمران خان کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو پیچھے کی رہ جانا، یہ بھی تو ذہن میں رکھیں نا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 12 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں ایسے واپسی کا خیال رکھتے ہیں. خیر میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آج بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنیز فاطمہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ان کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے میں مستعفی ہوتی ہوں، اس بیان کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر اور کسی قسم کا پریشر یا مجھے کسی نے کہا ہے. تو وہاں پہ ایک صحافی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا کہ جی یہ یاد ہو گیا ہے ہمیں، جس پر کنیز فاطمہ جو ہے مسکرانے لگی. وہ صحافی نے کہا جی رٹ گئے، سانو بھی رٹ گئے، بس کر دو. صحافی نے پھر سوال کیا کہ یہ جو آپ کو پرچی دیتے ہیں اس میں کوئی اسپیلنگ کا فرق ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اسپیلنگ کا ہی فرق نہیں ہوتا، کیا سب کو ایک ہی طرح کی فوٹو کاپیاں کر کے دیتے ہیں؟ تھوڑا بہت تو اونچ نیچ اپنے پاس کر لیا کریں. تو کنیز فاطمہ نے کہا کہ اونچ نیچ کی بات نہیں ہے. صحافی نے پھر سوال کیا کہ سچ بولنے کی کوئی؟ تو کنیز فاطمہ نے کہا میرے خیال میں نے سچ ہی بولا ہے کہ میں سیاسی جماعت سے بریک لے رہی ہوں، میں سیاست نہیں کرنا چاہتی. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کو آج جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. 9 مئی کے جو حملے ہوئے تھے جناح ہاؤس پر، عسکری ٹاورز پر، جلاؤ گھراؤ کے معاملے میں جے آئی ٹی نے آج عمران خان صاحب کو طلب کر لیا ہے.
ڈی آئی جی کامران نادل کی سربراہی میں بننے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے عمران خان صاحب کو آج 4 بجے طلب کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس قلعہ گجر سنگھ تھانے میں جو ہے ان کو بلایا گیا ہے اور 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ان سے تفتیش کرنی ہے، جس سلسلے میں ان کو بلایا گیا ہے۔ عمران خان پر تھانہ سرور روڈ، شادمان، ریس کو سمیت دیگر تھانوں میں جو ہیں مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے وہ شیخ رشید، فواد چودھری کو کل اور پرویز خٹک اور اسد عمر کو 31 مئی کو بھی انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کے اندر گواہی کے طور پہ کہ وہ اس کے اندر آ کے کیا گواہی دینا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر آج جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے۔ اور کل جو ہے وہ میاں محمود الرشید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی اور ان کو 2 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے عدالت کی جانب سے دے دیا گیا ان کے خلاف۔ تو میاں محمود الرشید کی یہ اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ سابق رکن قومی اسمبلی جمیل احمد خان، جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسکرپٹ تمہیں پتہ ہے کہ ہر بندہ کیا آ کے بولتا ہے، وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 8 ملزمان کو ملٹری کورٹس میں بھجوانے کی استدعا انہوں نے بھی منظور کر لی ہے۔ 16 پہلے ہوئے تھے، 8 اور ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ 8 رکنی لارجر بینچ 1 جون کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اب آ جائیں اس خبر کی طرف جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ تھا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے۔ پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور جب میں کئی سال کہتا ہوں میں 4-5 سال نہیں کہہ رہا، میں کم از کم 10-12 سال کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ لیکن کم از کم اتنی دیر تو ہو چکی ہے۔ ان کا جو ریٹنگ سسٹم ہے، یہ ریٹنگ سسٹم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ ریٹنگز کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ کس چینل کو یا کس اینکر کو یا کس پروگرام کو زیادہ یا کم دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کمپنی ہے، اس کا نام ہے میڈیا لاجک، وہ ریٹنگز بناتی ہے۔ یہ سسٹم اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہی ریٹنگ سسٹمز جو ہے یہ مختلف جو ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی یہی ریٹنگ سسٹم جاتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ سب کے پوری انڈسٹری کے پاس ایک ہی چارٹس جاتے ہیں۔ مطلب وہ کوئی فرق نہیں ہو سکتے۔ میرے پاس اگر آئیں گے تو وہ بھی وہی ہوگا، حامد میر صاحب کے پاس، شاہ زیب خان زادہ کے پاس، کاشف عباسی صاحب کے پاس، جس کے پاس یہ ریٹنگ سسٹم جاتے ہیں، جو چارٹس جاتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، اور وہی چارٹس جو ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ریٹنگز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے پروگرامز کے اندر جو اشتہار ہے وہ کتنے کا بکے گا۔ یہ نارملی اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کمپنی تھی میڈیا لاجک، یہ سلمان دانش صاحب ہیں، یہ اس کے اونر تھے، بلکہ تھے نہیں ہیں۔ تو ان کا بنایا ہوا یہ جو ریٹنگ سسٹم تھا، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا سسٹم چلتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ 22 مئی کو ایک سرکولر جاری کیا گیا منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے، پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے، اور انہوں نے آرڈر دیا کہ میڈیا لاجک جو کمپنی ہے اس کے آپریشنز کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، یعنی کہ اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے۔ تو اس ساری چیز کے بعد جو ہے وہ دیکھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، آخر چکر کیا ہے۔ ابھی تک اس کی تفصیلات جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ اب میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق اس کمپنی کی چند ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر ہوئی ہوئی ہیں، جس کے مطابق وہ ڈوبیس ہیں اور اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات لگ رہے ہیں ایلیجڈلی۔ اور یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ 2022 کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ میرے پاس تو ایگزیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں، مہینے بھی ہیں کہ یہ کون سی ڈیٹس کے اوپر یہ ٹرانزیکشن ہے، جس کی اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ شک ہے اس بات کا کہ وہ جو ٹرانزیکشنز، شک ہے صرف، وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اور جو شک ہے، جس چیز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے چند ایسی ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز کے تھرو ایڈز جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، ان ٹرانزیکشنز کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کہ شاید وہ ایڈورٹیزمنٹس کبھی چلے بھی نہیں تھے۔ یہ بھی بات ہوئی ہے سامنے۔ تو لیکن ابھی آبویسلی یہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، میں اس کو اس لیے کوئی حتمی نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن کے اندر اس کمپنی کو بالکل ہی کلیئر کر دیا جائے،
لیکن یہ معاملہ ہے، اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح پھنسا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اب ہوا کیا ہے کہ وہ کمپنی بند ہو گئی ہے اور پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کا ریٹنگ سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اب اس وقت پاکستان میں جتنے پروگرامز دیکھے جا رہے ہیں ان کا کوئی ریٹنگ سسٹم اس وقت موجود نہیں ہے، بغیر ریٹنگز کے اس وقت تمام پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی خبر، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔